میں اتنی yet stop I did in fact I often do، میں اتنا ہی رکا جتنا میں اکثر رکا کرتا ہوں، and always and much at last like this، اور میرا اختتام اس ساری پرفارمنس کا، اس ساری پریئر کا، اس ساری آفرنگس کا ایسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے ویسٹنگ آف ٹائم، جیسے آج مجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اسپیکر ہے، جو پوئٹ ہے، وہ یہاں کچھ ڈھونڈ رہا تھا، ہی واز سرچنگ پیس، انر پیس، اسپرچل پیس، بٹ ہی گیٹس نتھنگ، wondering what to look for, wondering too when churches fall completely out of use۔ میں چرچ میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، اور جب چرچز کمپلیٹلی آؤٹ آف یوز ہو جائیں گے، لوگوں کے استعمال میں نہیں رہیں گے، تو پھر لوگ بھی کیا ڈھونڈا کریں گے۔ A few cathedrals chronically on show، مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑے چرچز کو دکھاوے کے لیے یعنی میوزیم بنا دیا جائے گا، کرونیکلی یعنی ہسٹورک قرار دے دیا جائے گا، اور اسے تاریخی مقام قرار دے کر ایک میوزیم میں بدل دیا جائے گا۔ دیئر parchment plate and pikes in lock cases، جو لوگ کرسچن ہیں اور چرچ جاتے ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہے، اور نان کرسچن لوگ جب ریڈرز اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ورڈ تھوڑے سے ڈفرینٹ، تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں فارن ورڈز ہیں جن سے وہ ناواقف ہیں۔ پارچمنٹ پلیٹ اینڈ پکس، یہ کچھ اس طرح کے برتن ہوتے ہیں، کچھ پارچمنٹ، کوئی ایک شیٹ ہوتی ہے کینوس کی بنی ہوئی، اور ایک پلیٹ ہوتی ہے، اور ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ مذہبی رسومات کو پرفارم کرنے کے آئٹمز رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی مذہبی پرفارمنس کی جو چیزیں ہیں، جیسے ہم جو مسلم ہیں، ہمارے لیے جائے نماز، تسبیح، ٹوپی، اس طرح کی چیزیں ہماری ریلیجیس پرفارمنس میں استعمال ہوتی ہیں، تو ان کے ریلیجیس پرفارمنس میں پارچمنٹ پلیٹ اینڈ پائکس یوز ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب چرچز آؤٹ آف یوز ہو جائیں گے، جب لوگ بالکل چرچ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ انہیں میوزیم بنا دیا جائے گا، اور یہ پارچمنٹ پلیٹ اور پائکس کو لاکڈ کیسز میں یعنی شو کیسز میں لاک کر دیا جائے گا۔ اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ یہ چیزیں اس لیے استعمال ہوتی تھی، یہ فلاں ٹائم میں بنی تھی، یعنی پارٹ آف ہسٹوریکل میوزیم بن جائیں گی۔ اینڈ لیٹ دا ریسٹ رینٹ فری ٹو رین اینڈ شیپ شیل وی اوائڈ دیم ایز ان لکی پلیسز، اور جو باقی چھوٹے چرچز ہیں انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اس میں جو مرضی آ جا سکے، تو وہاں پر گھاس اگائے گی، بارش ہوا کرے گی، بارش سے چھتیں ٹپکیں گی، وہاں پر شیپس یعنی بھیڑ بکریاں چرائی جائیں گی۔ تو جب چرچ اتنے ویران چرچ ہو جائیں گی تو ہم ان جگہوں پر نہیں جائیں گے، ہم یہ سوچیں گے، کیا ہم یہ سوچیں گے کہ یہ ان لکی پلیسز ہیں؟ حالانکہ چرچز تو لکی پلیسز تھیں جہاں ہم اپنے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، گڈ لک مانگا کرتے تھے۔ تو فیوچر میں اس نے کہا کہ دا فیٹ آف چرچ ول چینج، یعنی لوگوں کے اندر ریلیجیس بلیف جب ختم ہوتا جائے گا تو پھر چرچز میں ودر ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اور آفٹر ڈارک ول جوبیس وومن کم، یہ ورڈ جوبیس برٹش پروننسیشن میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سپرسٹیشیس وومن، توہم پرست خواتین، اور امریکن ایکسنٹ میں اسے جوبیس وومن کہا جاتا ہے۔ تو یا پھر یہ ہوگا کہ فورتھ اسٹینزا کے سٹارٹ میں یہ بتایا کہ اور آفٹر ڈارک ول جوبیس وومن کم، کہ جو سپرسٹیشیس خواتین ہیں، توہم پرست خواتین ہیں، وہ آئیں گی، ٹو میک دیئر چلڈرن ٹچ اے پرٹیکولر اسٹون، کہ اپنے بچوں سے کہیں گی کہ اس خاص پتھر کو ہاتھ لگاؤ، اس سے تم لوگوں کی مختلف مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پک سمپلس فار کینسرز، یہاں سے کچھ ہربس چنیں گی کینسر کے علاج کے لیے، اور آن سم ایڈوائز نائٹ سی واکنگ اے ڈیڈ ون، یا پھر انہیں بتایا جائے گا کہ ایک خاص رات کو یہاں پر بدروحیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ ہندوستانی کلچر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پورن ماشی کی رات بدروحیں یا بھوت آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی خاص راتوں میں بدروحوں کے آنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اس نے یہ سارے کوسچنز ہیں، چونکہ یہ ڈرامیٹک مونولوگ ہے جس میں وہ اپنے آپ سے کچھ باتیں کرتے ہوئے چرچ کے بارے میں کوسچنز اریز کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کے آنسر دیتا ہے۔ پاور آف سم سارٹ اور ادر ول گو آن
ان گیمز، ان ریڈلز سیمنگلی ایٹ رینڈم، یعنی یا پھر کچھ اور کام لوگ اس سے لیں گے، کچھ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے آئیں گے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی میڈیا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ لوگ پرانی بستیوں میں ویران جگہوں پہ جا کر ویڈیوز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوتا ہے، بھوت پریت ہیں، یہ وہ ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح سے لوگ مختلف ارادوں سے یہاں آیا کریں گے، اور بٹ سپرسٹیشن لائک بلیف مسٹ ڈائی. تو ایک دن کیا ہوگا کہ جس طرح سے بلیف چلا جائے گا تو سپرسٹیشن بھی ختم ہو جائے گا، سپرسٹیشن توہم پرستی بھی ختم ہو جائے گی. اینڈ واٹ ریمینز when disbelief has gone. پھر ایک کوسچن بناتا ہے جو اس کا ہمیشہ کا سٹائل ہے کہ جب ڈس بلیف بھی چلا جائے گا تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے. تو اس کے پیچھے اب پھر وہ کوسچن کرتا ہے کہ آنسر دیتا ہے کہ گراس، ویڈی پیومنٹس، برامبلز، بٹریس، اسکائی، یعنی یہاں کچھ نہیں رہ جائے گا. چرچز میں گھاس اگا ہوگا، ویڈز اگے ہوں گے یعنی انوانٹیڈ پلانٹس سے یہ بھر جائے گا، اور برامبلز ہوں گے یعنی خاردار جھاڑیاں، تھارنی بشز ہوں گی، اور دیواروں کے ساتھ بٹرس لگے ہوں گے یعنی سپورٹس لگی ہوں گی، دیواریں پرانی ہو کے گر رہی ہوں گی جن کے ساتھ پھر مزید درخت، مزید سپورٹس لگائی جائیں گی، اور اس کے اندر سے چھتیں ٹوٹ گئی ہوں گی، آسمان نظر آتے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ جس طرح سے انسان کا بلیف ختم ہو رہا ہے اور اس کا انٹرسٹ عبادت میں ختم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ جو پوئٹ ہے یہ ریلیجیس ہونے سے زیادہ یہ ایک آرکیٹیکچر کو پسند کرنے والا، ایک ہسٹورک میوزیم کو دیکھنے والا، انٹرسٹ لینے والا شخص ہے، یا پھر وہ ایک امپیریکسٹ کے طور پر ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر چرچز پرانے ہو رہے ہیں اور ڈیمیج ہو رہے ہیں اور باسی ہو رہے ہیں، مسٹی ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دا بلیف آف پیپل از گوئنگ ٹو اینڈ، اور لوگوں کا مذہب میں یقین ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس فزیکل ریپریزنٹیشن سے لوگوں کی انر جو فیتھ ہے اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ اسٹینزا نمبر آئی تھنک 7 اسٹینزا میں سے یہ 5th ہے. اے لارج لیس ریکگنائزیبل ایچ ویک، a shapeless recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last to seek this place for what it was once of the crew. A shapeless recognizable، یعنی یہ جو چرچز ہیں یہ خراب ہوتے، ڈیمیج ہوتے ہوتے شیپ لیس ہو جائیں گے کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور اس کا پرپز سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا پرپز کیا ہے. یعنی اگر بلیف ختم ہو گیا، سپرسٹیشن بھی چلی گئی، تو اس کے بعد اس کا پرپز سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بلڈنگ کس لیے ہے. اور میں یہ سوچ کر بہت حیران ہوتا ہوں کہ آئی ونڈر ہو ول بی دا لاسٹ، دا ویری لاسٹ ٹو سیک، کہ کون ہوگا وہ آخری جو اس جگہ پر آئے گا کچھ لینے کے لیے. دس پلیس فار وٹ اٹ واز، کہ یہ جگہ جو ایک بار بنی تھی. ون آف دا کریو دیٹ ٹیپ اینڈ جاٹ اینڈ نو وٹ روڈ لافٹس ور. اور پھر کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اس ساری بلڈنگز میں گھومیں گے اور وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں بالکونیاں ہوتی تھیں، کھڑکیاں ہوتی تھیں. وہ آہستہ آہستہ چلیں گے کہ کہیں یہ گر ہی نہ جائے بالکل. سم روئن ببر، یا کوئی نشئی رینڈی فار اینٹیک، یا کوئی اینٹیک کو لوٹنے والا. روئن ببر کہتے ہیں بہت زیادہ نشہ کرنے والا. روئن برباد، یعنی جو نشہ کر کر کے جس کی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو اور صرف نشے میں گم ہو گیا ہو، یعنی نشیوں کی عامہ جگہ ہو جائے گی یہ جگہ. رینڈی فار اینٹیک، یعنی رینڈی کہتے ہیں برباد کر دینے والے کو، ریوش کر دینے والے کو. اور وہ لوگ جو اینٹیک کو توڑ کر مزاروں سے اور ان ٹام سٹونز وغیرہ سے اتار لیتے ہیں، تو وہ لوگ آئیں گے. اور کرسمس ایڈکٹ، یا وہ لوگ جنہیں یہ اندازہ ہو کہ کرسمس پہ یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے. کاؤنٹنگ آن اے وف، جو سمجھ رہے ہوں کہ یہاں جا کے انہیں وف ملے گی، خوشی ملے گی، مزہ ملے گا. آف گرون اینڈ بینڈز اینڈ آرگن پائپس اینڈ مرتھ، یعنی یہاں پر میوزک ہوگی، بینڈ بج رہے ہوں گے، آرگنز پائپس بج رہے ہوں گے، لوگوں کی ہنسی ہوگی. اور ول بی مائی ریپریزنٹیٹیو، یا پھر وہ مجھ جیسا ہی کوئی ہوگا جسے اندازہ نہیں ہوگا. یعنی جیسے میں چرچ میں آیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج کون سا دن ہے اور کوئی آفرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو جب میں نے چرچ کو کھولا تو بالکل ہی سنسان تھا.
فرسٹ اسٹینزا میں اس نے کہا تھا کہ جب میں نے چرچ کو کھولا تو اسے لگتا تھا کہ کافی دنوں سے یہ بند پڑا ہے، پھول بھی براؤنش ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا پھر کوئی ایسا بندہ آئے گا جسے پتہ ہی نہیں کہ چرچز میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اسے خیال آئے گا کہ چرچز میں تو کرسمس پہ فنکشنز ہوتے ہیں، تو چلتا ہوں اور اسے پتہ چلے گا کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ بورڈ یونیفارم، نیکسٹ اسٹینزا ہے، بورڈ یونیفارم نوئنگ دا گھوسلی سلٹ dispersed yet tending to this cross of ground۔ کوئی شخص جو بور ہو چکا ہے اپنی یونیفارم لائف سے، یعنی روزمرہ کی مٹیریلسٹک لائف سے، اور اسے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ اس کی گوسلی سلٹ ڈسپرس، یعنی اس کی جو روح ہے وہ ڈسپرس ہو چکی ہے، سپلٹ ہو چکی ہے مائنڈ اینڈ باڈی، یٹ ٹینڈنگ ٹو دس کراس آف گراؤنڈ، وہ چلا آئے گا اس جگہ پر سکون کی تلاش میں اور پیسفل اٹینڈنس کے لیے، تھرو سکرب بیکاز اٹ از ہیلڈ انسپوائلڈ، یعنی وہ عام لوگوں سے نکل کر یہاں آ جائے گا کیونکہ یہاں پر قدرت کا ایک کمپلیٹ ہولڈ ہے، یہاں پر درخت اگے ہوئے ہیں اور بالکل یہ سارا چرچ ڈھکا ہوگا درختوں سے اور جھاڑیوں سے۔ سو لانگ اینڈ ایکولی وٹ سینس از فاؤنڈ اونلی ان سیپریشن، میرج اینڈ برتھ، this is special shell for though I have no idea what this encountered frosty brain in worth, it pleases me to stand in silence here۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اس میں انٹر ہوگا، سکون کے لیے آئے گا، اور وہ یہاں پہنچ کر باہر کی دنیا سے فیڈ اپ ہو کر یہاں سکون کی تلاش میں آئے گا، اور یہ جو جگہ اونلی ان سیپریشن، یہاں الگ ہو کر سکون حاصل کرنے کے لیے، میرج اینڈ برتھ، سپریشن، میرج اینڈ برتھ، یعنی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، سپریشن سے مراد میرج شادی ہوتی ہے، برتھ پیدائش ہوتی ہے، یا علیحدگی ہوتی ہے، سپریشن مین آئی تھنک، اور ڈیتھ، ان سارے موقعوں کے لیے لوگ چرچ میں آتے ہیں، جس کے لیے یہ بنا گیا ہے اور جس کے لیے اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا میں ایک اسپیشل شیل ہے، ایک اسپیشل بلڈنگ ہے، فار دو آئی ہیو نو آئیڈیا، ہوتی ہوگی لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ سے ہی فلپ لارکن اپنے آپ کو ایک ایگنوسٹک پرسن کے طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہ بلڈنگ بنائی گئی ہوگی، لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ وٹ دس اکاؤنٹڈ فراسٹی بان ان ورتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جیسی بھی ہے، فراسٹی ہے یعنی اسمیلی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کسان کی جو سارا غلہ ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا، اور اسٹور ہاؤس ہو، اس کی ایل اسمیلنگ تھنگز ہوں، اس کے اندر اکوپمنٹس ہوں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی فارمر کے اسٹور ہاؤس کی طرح ہے جو کافی عرصے سے بند ہے۔ اس کے باوجود اٹ پلیزز می ٹو اسٹینڈ ان دا سائلنس ہیئر، یہاں پر خاموش کھڑے رہنے سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہاں پر ابھی تک ہم یہی سوچ رہے تھے کہ فلپ لارکن کو مذہب سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اور یہاں آ کر اسے پرفارمنس میں، ریلیجیس پرفارمنس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ یہاں کھڑے ہونا مجھے سکون دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے ریلیجیس ہونے کی نشانی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے نیکسٹ اسٹینزا میں کہ اے سیریس ہاؤس آن سیریس ارتھ اٹ از، کہ یہ ایک سبلائم ہاؤس ہے، ایک مقدس جگہ ہے اس دنیا کے سیریس میٹرز کو پرفارم کرنے کے لیے، یعنی یہ جگہ امپورٹنس رکھتی ہے، اور یہ جگہ ایک موسٹ امپورٹنٹ پلیس ہے ٹو پرفارم امپورٹنٹ پرفارمنس آف آور لائف، ان ہوز بلینٹ ایئر، جس کی باسی ہوا میں آل آور کمپلشنس میٹ، ہماری ضروریات کی سارے کام یہاں پر پورے ہوتے ہیں، یعنی شادی، موت یا برتھ کے موقع پر جو بھی پرفارمنس ہے، جو بھی ہماری آفرنگز ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں، ہماری کمپلشنز یہاں پوری ہوتی ہیں، آر ریکگنائزڈ اینڈ رابڈ ایز ڈیسٹنیز، اور بہت سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں جیسے یہ اس کی منزل ہو، اینڈ دیٹ مچ نیور کین بی سو ایبسولوٹ، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چرچز کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ریلیجیس جو پرفارمنس ہے وہ اس کی امپورٹنس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ان لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلپ لارکن ہے، ہی فیلز رے آف ہوپ ان دا ڈارکیسٹ آف دیئر ڈیفیکلٹ آر، یعنی وہ اسے پھر بھی امید ہے کہ جو چرچز ہیں دے ول کیپ دیئر امپورٹنس، کہ ریلیجن انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہی رہے گا۔ Since someone will forever be surprising
a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round. وہ کہتا ہے کہ سم ون ول فار ایور بی سرپرائزنگ، یعنی میری طرح جیسے میں یہاں آیا ہوں اور میں ان ساری سچویشن میں تھوڑا حیران کن فیل کر رہا ہوں، تھوڑا آؤٹ سائڈر فیل کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کے اندر ہنگر ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پیس کے لیے، ایک ذہنی سکون کی تلاش کے لیے ہنگر ہوتی ہے، جس کے بارے میں وہ سیریس ہوتا ہے اور جس کے لیے وہ اس جگہ پر، ایسی جگہوں پر گریویٹیٹ کرتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، اور جیسا کہ which he once heard was proper to grow wise in، اور اس نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو وزڈم کے لیے، عقل مندی کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اگر چرچز میں نہ بھی آئیں گے تو چرچ یارڈ میں ضرور آئیں گے، جہاں پر بہت سے لوگ جو کبھی زندہ ہوتے تھے اب وہ دفن ہیں۔ تو آخر میں وہ آخری سٹینزا میں، 7 سٹینزا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلپ لارکن اپنی تمام موومنٹ پوئٹ کے طور پر اپنی پوئم کو وائنڈ اپ کرتا ہے، اور اسکیپٹک پوئٹ کے طور پہ جو ڈفرینٹ کوسچنز اٹھاتا ہے اور ان کے آنسرز دیتا ہے، اور شروع میں ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایگنوسٹک ہے، ہی ہیز نو بلیف اور لیس بلیف ان ریلیجن، لیکن آخر میں وہ کہتا ہے کہ چرچز کی امپورٹنس بہرحال رہے گی، اور آئرونیکلی وہ یہ ساری سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ اگر زندوں سے نہیں تو انسان مرے ہوئے لوگوں سے، چرچ یارڈ سے ہی وزڈم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پوئم ہے جسے موومنٹ پوئم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ اس کا سٹائل ایکسپوزیٹری ہے، یعنی ایکسپوز کرتا ہے ریئلٹی آف ریلیجیس آفرنگ کی، کہ لوگ کس طرح سے بے دلی سے مذہبی رسومات اور مذہبی جو دعائیں ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مذہبی جگہوں پر جانا کتنا کم ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد وہ ڈاکیومنٹری سٹائل میں ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، آرکیٹیکچر آف چرچز اور لوگوں کی موجودگی یا غیر موجودگی، اور کمپلیٹ ایکسپلینیشن کے بعد پھر وہ کنٹمپلیٹ کرتے کرتے ڈفرینٹ کوسچنز کے آنسر دیتے دیتے آخر میں، یعنی ایک امپیریکسٹ کے طور پہ چیزوں کو لٹرلی اپنی ورلڈلی آئیز کے ساتھ وٹنس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اس سے ریزلٹس نکالتا ہے، اور پھر آخر میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ریشنل اپروچ کہ چرچز آر نیسسری ٹو بیکم وائز، کہ جب تک ہم اپنی اس دنیا میں اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور آخر ہم نے مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس ٹرانزینس یا زندگی کے عارضی ہونے کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے، تب تک ہمارے اندر اسٹرانگ بلیف نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے وہ اس پوری پوئم میں ایک موومنٹ پوئٹ کے طور پہ، پورا سٹائل کے طور پہ لکھتا ہے، اور یہ ساری پوئم آئمبک ٹیٹرا میٹر میں لکھی گئی ہے۔ اس کی جو رائمنگ سکیم ہے اے بی سی اے ڈی سی ڈی ہے، اور اس میں ٹیٹرا میٹر ہے، یعنی 3 ورڈز جو ہیں اس پہ ایمفسس کیا گیا ہے، اس پہ زور دیا گیا ہے، اسی لیے اسے آئمبک ٹیٹرا میٹر کہتے ہیں۔ اور ایک تھاٹ پرووکنگ پوئم ہے جو ہر انسان کو، جو کہ کرسچن نہیں بھی ہے، ریلیجین پہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں اور ریلیجیس آفرنگ پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، اور ان کے فیتھ ویک ہو چکے ہیں، تو وہ سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک کرسچن ریلیجیس امیجری ضرور ہے، مگر اوور آل یہ پوئم ایک یونیورسل امپورٹنس رکھتی ہے فار ایوری ریلیجیس اسپیکٹس، یعنی کوئی بھی انسان جو جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ریلیجیس بلیف کی بات ہو تو یہ پوئم بڑے اچھے سے بتاتی ہے کہ جو ماڈرن مین ہے وہ سیکولر ہو چکا ہے، وہ مٹیریلسٹک ہو چکا ہے، اور اسے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے مذہبی رسومات پہ یا آفرنگز پہ، یا خدا پہ یقین کم ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بھی یہ پوسٹ وار رائٹر ہے، تو اس کے وار کے جو افیکٹس لوگوں کے ذہنوں پہ تھے، جیسے کووڈ کی وجہ سے آج کل کچھ اس طرح کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جیسے ہندوؤں نے بت توڑنا شروع کر دیے ہیں، کہ ایسا خدا جو ہماری مدد نہیں کر سکتا اس کو کیا پوجیں۔ تو اس طرح سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے فلپ لارکن کے پوسٹ وار ایفیکٹ لوگوں پر تھے، اسی وجہ سے وہ چرچز میں آنا کم ہو چکے تھے۔ تو تمام سٹینزاز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ لنک ہے فرسٹ ٹو لاسٹ، اور شروع میں ریڈر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایگنوسٹک ہے، لیکن اینڈ پہ جب وہ چرچز کی امپورٹنس کو بتاتا ہے تو اس میں سمجھ آتا ہے کہ ہی ہیز بلیف ان ریلیجن۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی،
اور ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے کیونکہ یہ پوئم لمبی ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت سے کوسچن آپ کو پیپر میں مسٹ آتے ہیں، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ اس میں سے آ جاتا ہے، یا موومنٹ پوئٹ کا کوسچن آ جاتا ہے، یا ڈائریکٹ آپ کو اس پوئم کے بارے میں کوسچن آ جاتا ہے۔ اسے اچھے سے پریپیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔